आदाब नाजरीन, पेश है उर्दू खबरों का बुलेटिन। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। ओमपुरा बडगाम में 30 बिस्तरों वाले एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अस्पताल का लेबर महकमे के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया के हाथों इफ्तिताह। गैर सरकारी तंजीमों, समाजी वर्करों और मजहबी रहनुमाओं से जम्मू कश्मीर में जारी मनशियात के खिलाफ मुहिम में अपना ताउन फराहम करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ताकीद। जम्मू कश्मीर में मनशियात के खिलाफ मुहिम जारी। जम्मू डिवीजन में अब तक 3 करोड़ रुपए मालियत के नशा और अद्वियात जब्त। 187 ड्राइविंग लाइसेंस और 4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख। और जम्मू में कई कानून साज़िया के मेंबरान और अवामी वफूद का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। मुख्तलिफ अवामी मामलात के बारे में दी जानकारी। अब खबरों की तफसील। मेहनत और रोज़गार के मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क का वर्क फोर्स ही भारत की तरक्की का ज़ामिन है। ये बात उन्होंने आज ओमपुरा बडगाम में 30 बिस्तरों वाले एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हॉस्पिटल का इफ्तिताह करते हुए कही। इस अस्पताल के क़याम से कश्मीर सूबे के वर्करों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने में मदद मिलेगी। मनसुख मांडविया ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार मुल्क के वर्करों के सेहत, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि जो इक़दामात मुल्क में वर्करों की बहबूदी के लिए किए गए हैं, उनकी सराहना आलमी सतह पर की जा रही है। मनसुख मांडविया ने मजीद कहा कि वर्करों की सोशल सिक्योरिटी की शरह साल 2015 की 19% के मुकाबले में साल 2025 में 64.3% पहुँच गई है। याद है कि जम्मू कश्मीर यूटी में ESIC स्कीम 16 अक्टूबर 1989 में राइज की गई थी, जिसकी बदौलत उस वक्त जम्मू, कठुआ और श्रीनगर के 7,000 वर्कर्स के दायरे में आए थे, जबकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में इस स्कीम लागू है और 1,83,119 अफराद को इंश्योरेंस कवर फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा 7 लाख मुस्तहिक अफराद भी इसके दायरे में लाए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गैर सरकारी तंजीमों, समाजी वर्करों और मजहबी रहनुमाओं से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के शहर देहात में मनशियात के खिलाफ मुहिम में अपना भरपूर ताउन फराहम करें। वो आज रियासी में ड्रग फ्री J&K मुहिम शुरू करने के मौके पर लोगों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनशियात समाजी ताने बाने को अंदर से खोखला कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस और एनफोर्समेंट एजेंसियों से कहा कि मनशियात के कारोबारी और दहशतगर्द एक दूसरे के साथ मिलकर सरगर्म रहते हैं, लिहाजा इन दोनों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में मनशियात के खिलाफ गुज़श्ता 12 रोज़ से जारी खुसूसी मुहिम का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लोग इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सामने आ रहे हैं और इन 12 दिनों के दौरान जम्मू खत्े में मनशियात से जुड़े कई केस दर्ज किए गए हैं और कई स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। और इस दौरान 3 करोड़ रुपये मालियत के नशा और अद्वियात जब्त की गई है, जबकि 1 करोड़ रुपये मालियत की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ ड्रग स्मगलरों की प्रॉपर्टी को मुनहदिम करने के अलावा 187 ड्राइविंग लाइसेंस और 4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की गई है। बाकी खबरों से पहले लेते हैं ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू में आज कई कानून साज़ मेंबरान और वफूद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने अपने चुनाव हलकों से मुतल्लिक मुख्तलिफ मामलात को वज़ीर आला की नोटिस में लाया। इन मामलात में बुनियादी ढांचे में बेहतरी और राबता, सड़कों की मरम्मत, सेहत और तालीमी सहूलियात से जुड़े मसाइल शामिल थे। वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वज़ीर आला की मुशीर नासिर असलमानी ने हैदराबाद में मुनक्कदा एक राबता प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर की सयाहती अहमियत को उजागर किया और लोगों से कहा कि वो कश्मीर की वादियों का लुत्फ़ उठाने के लिए जम्मू कश्मीर की सैर पर आएँ। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार वादी आने वाले सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। इस राबता मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर यूटी में फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इससे पहले नासिर असलमानी की क़यादत में दौरे पर गए डेलीगेशन ने फिल्म प्रोडक्शन से वाबस्ता अफराद के साथ बातचीत करके उन्हें जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग करने की दावत दी। समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कम्युनिटी डेवलपमेंट और बच्चों की बहबूद को यकीनी बनाने में बुनियादी रोल रखते हैं। यह बात उन्होंने आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में 8वें पोषण पखवाड़ा की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि वो दीही इलाकों में बच्चों और ख़वातीन की बहबूद को यकीनी बनाने में कलीदी रोल निभा रही है। उन्होंने कहा कि ICDS सेक्टर एक वसी सेक्टर है और 28,000 ख़वातीन इस सेक्टर से जुड़ी हैं। इस मौके पर ICDS के मिशन डायरेक्टर सजाद हुसैन गनाई, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बशीर अहमद खान, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू रंजीत सिंह और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کی خواتین ونگ نے پارلیمنٹ میں خواتین سے متعلق ریزرویشن کی بل کو مسترد کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بارہمولہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی وومنز ونگ کی لیڈر انجینئر ارشی نے کہا کہ خواتین کو ریزرویشن نہ دیے جانے سے انہیں سیاسی طور با اختیار بنانے اور ان کی ترقی یقینی بنانے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کو منظور کیا جانا ضروری ہے تاکہ خواتین کی ترقی اور ان کی ملک کی تعمیر میں شراکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ موجودہ نیشنل کانفرنس سرکار نے گزشتہ 1.5 سال کے دوران عوام کی بہبود کے لیے کافی کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو جموں کشمیر کی بہتری کے لیے اپنا مینڈیٹ دیا ہے اور یہ سرکار لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے اور انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تمام بنیادی سہولیات دستیاب کرانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر کی حکومت مغز بانی کے شعبے کو ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے دوام بخش رہی ہے۔ اس سے جموں کشمیر کے بیشتر نوجوانوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہو رہے ہیں۔ پیش ہے اس سلسلے میں دوردرشن نیوز کی یہ رپورٹ۔ جموں و کشمیر میں ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مغز بانی کے شعبے کو فروغ دیا جا رہا ہے اور شہد کی زیادہ سے زیادہ پیداوار تیار کرنے کے لیے نوجوانوں کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں جدید سائنسی آلات بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایکچولی 1 سال پہلے HADP اسکیم کے تحت میں نے اپلائی کیا تھا یہاں گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر لال منڈی سے، تو اس میں میرا پہلا ہی نمبر آیا۔ تو یہاں ڈپارٹمنٹ نے مجھے یہ فیسلٹی اویل کی، فیسلٹیشن سینٹر کم مارکیٹنگ سیل، تو الحمدللہ اس کا ریسپانس یہاں بہت ہی اچھا رہا۔ اپنی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو میں ان امپلائڈ تھا، لیکن اس اسکیم کے تحت جب میں نے اپلائی کیا تو الحمدللہ مجھے اچھا خاصا امپلائمنٹ ملا اس سے، اور میں یہی گزارش کروں گا دوسرے دوست احباب سے بھی کہ ان اسکیمز کا فائدہ اٹھائے۔ متعلقہ محکمے کی جانب سے نوجوانوں اور مغز بانی کی صنعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو حمایت دینے سے یہ شعبہ فروغ پا رہا ہے، جس سے جموں و کشمیر کی معاشی ارتقاء یقینی بن پا رہی ہے۔ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے یہ 2022-23 میں یہاں JNK میں سٹارٹ ہوا۔ ایک فلیگ شپ پروگرام ہے سینٹر کا جو اوور 5000 کروڑ روپیز سے سٹارٹ ہوا ہے یہاں پر۔ اس میں ایک پروجیکٹ ہے ہمارا بی کیپنگ، تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے فارمرز کے لیے بہت ہی فائدہ مند پروجیکٹ ہے۔ اس میں ہم فارمرز کو بی ہائیوز دیتے ہیں، کسٹم ہائرنگ سینٹرز دیتے ہیں، ہانی پروسیسنگ یونٹس دیتے ہیں، اس میں ہانی کلیکشن سینٹر ہے، اس میں ہانی فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی ہے اور بہت سارے انسینٹیوز ہے۔ یہ تھی نیوز ڈیسک کی خاص رپورٹ۔ 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر خصوصی مہم کے سلسلے میں ضلع سری نگر کے مختلف اسکولوں میں منعقدہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگوں میں آج ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے شرکت کی۔ بائز ہائر سیکنڈری اسکول نوپورہ سری نگر کے دورے کے دوران انہوں نے بچوں اور ان کے والدین کے ساتھ بات کر کے نشہ مکت جموں کشمیر کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ان سے تعاون طلب کیا۔ انہوں نے والدین سے کہا کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں تاکہ وہ اس لت میں نہ پڑیں۔ اس موقع پر چیف ایجوکیشن افسر سری نگر غلام محی الدین بٹ اور پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول نوپورہ سعید مسرت نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دنیاسنا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے آج ہی گاندربل، بارہمولہ اور کلگام اضلاع کے اسکولوں میں منعقدہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگوں میں ورچوئل موڈ کے ذریعے بھی شرکت کی۔ انہوں نے یہاں بھی والدین، طالب علموں اور سول سوسائٹی کے ممبران پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے میں اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ گاندربل ضلع کے گنڈ علاقے کے ایک اسکول میں منعقدہ پیرنٹ ٹیچر میٹ میں چیف ایجوکیشن افسر گاندربل انل کمار نے شرکت کی۔ اننت ناگ میں بھی نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت آیوش محکمے نے ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں طلبہ، محکمہ صحت اور اسکولی تعلیم کے عملے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر ایک خصوصی یوگا سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سونمرگ میں آج بیوپار منڈل ایسوسی ایشن سونمرگ نے پولیس، محکمہ سیاحت اور سونمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اشتراک سے نشہ مکت بھارت ابھیان ریلی نکالی۔ پولیس اسٹیشن سونمرگ سے شروع ہوئی اس ریلی میں تاجروں، مختلف محکموں کے عملے اور سیاحت سے جڑے افراد کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کی خصوصی تعداد نے بھی اس میں شرکت کی۔ ادھر کلگام میں بھی آج نشہ مکت بھارت ابھیان اور قومی پنچایتی راج دن کی مناسبت سے جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد عوام کو منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی دینا تھا۔ ضلع کے دیہی ترقیاتی محکمے کی طرف سے تمام 178 پنچایتی حلقوں میں جانکاری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔
بانڈی پورہ میں آج محکمہ پھولبانی کے انتظامی سیکریٹری زبیر احمد نے ضلع میں نشہ مکت جموں کشمیر پہل کی عملاوری اور اس کی پیش رفت کا ایک میٹنگ کے دوران جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر اندو کنول چمب اور ایس ایس پی اعجاز احمد نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ضلع میں کیے جا رہے اقدامات سے متعلق جانکاری دی۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سری نگر پولیس نے ڈرگ ٹریفکنگ پر روک لگانے کے لیے ضلع کے مختلف مقامات پر نارکوٹک ڈاگ اسکواڈ تعینات کیے ہیں۔ اس طرح کے اقدام سے موقع پر ہی چیکنگ کے دوران ڈرگز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ سری نگر پولیس کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے منشیات کے کاروبار اور استعمال پر روک لگانے میں کافی مدد ملے گی۔ آج قوم پنچایتی راج کا دن منا رہا ہے۔ یہ دن مقامی خود حکمرانی کے رسمی ڈھانچے کے طور پر پنچایت راج کے نظام کے قیام کی یاد میں منایا جاتا ہے اور اس دن 73واں آئینی ترمیمی ایکٹ 1992 نافذ کیا گیا، 1993 میں نافذ العمل ہوا۔ حامد بخاری نے رجسٹر آف کمپنیز JNK کی حیثیت سے سری نگر میں چارج سنبھالا۔ جموں آفس میں انہوں نے 2 دن پہلے یہ چارج سنبھالا تھا۔ وہ 1919 سے 2024 تک جموں کشمیر میں ڈپٹی ROC سری نگر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس دوران وہ ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اور لداخ کے ڈپٹی آفیشل لیکویڈیٹر بھی رہے ہیں۔ وائلڈ لائف محکمے نے بانڈی پورہ ضلع کے گریز وادی میں کنٹرول لائن کے نزدیک ایک کستوری ہرن کو پکڑا ہے۔ محکمے کے حکام نے کہا کہ اس ہرن کو ایک اطلاع ملنے پر وانپورہ گاؤں سے ریسکیو کیا گیا اور اس سے باز آبادکاری کے لیے ایجس رینج شفٹ کیا گیا، جہاں سے اس ہرن کو وائلڈ لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر داچی گاؤں منتقل کیا گیا۔ ایک دوسری کارروائی میں محکمے نے اہم شری بانڈی پورہ میں ایک کالے ریچھ کو زندہ پکڑ لیا۔ جل شکتی محکمے کی اطلاع کے مطابق کل 25 اپریل اور 26 اپریل کو سندھ پاور کنال فیز 2 میں مرمت کے پیش نظر آلسٹینگ اور رنگل واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹوں سے پینے کا پانی فراہم ہونے والے علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر رہے گی۔ یہ جانکاری PHE ڈویژن سری نگر کے ایگزیکٹو انجینئر اعجاز احمد نے دوردرشن کو دی۔ وادی میں آج حضرت میر سید محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب خانقاہ مولا سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں نماز جمعہ کے بعد وادی کے اطراف اکناف سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے ختمات المعظمات، درود اذکار اور اوراد خوانی میں شرکت کی۔ ایسی ہی تقاریب ڈورو، شاہ آباد، ترال اور نوبرا میں بھی منعقد ہوئی۔ خانقاہ جامعہ پامپور میں نماز جمعہ پر جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی حضرت میر سید حمدانی کے تبلیغی دین، علوم فنون اور صنعت و حرفت کے کمالات پر روشنی ڈالی۔ اسی دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عرس کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اولیاء کرام کی تعلیمات دین و دنیا کی بھلائی کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں آئندہ چند ایام سے متعلق موسم کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل آسمان اوور آلود رہے گا، تاہم بعد دوپہر چند ایک مقامات پر آندھی بھی آ سکتی ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے DD نیوز کو بتایا کہ 26 اور 27 اپریل کو موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کے ساتھ شام کو چند ایک مقامات پر بارشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.3 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔